ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری ہاں اندھیر نگری ہے اندھیر نگری اف اندھیر نگری. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ معظم، عالی جناب، چند ماہتاب، پسر پنگا گیر، شاہ ہوا گیر تشریف لاتے ہیں. بادشاہ حضور جی جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بیٹا جان کی امان کو چھوڑو، چاہے امان اللہ پاؤ، چاہے سہیل احمد پاؤ، چاہے ببو پاؤ، طارق ٹیڈی بھی پاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضور آپ کے کچھ پیچ ڈھیلے تو نہیں ہو گئے؟ وزیر اعظم کیا بکواس ہے. ٹھیک کہہ رہا ہے یہ ناہنجار. یہ دربار میں آنے جانے کا طریقہ ہے، صحیح طریقے سے آیا کرو. ابا مرحوم، ابا مرحوم، دنیا کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے آپ کو نہیں پتا. ہم ایڈوانس کچھ نہیں جانتے. لگتا ہے کہ ہمارے بعد تم نے بی اے نہیں کیا. تمہاری ڈگری ضرور 2 نمبر ہے. احتساب والوں کو کہہ کے تمہاری ڈگری چیک کروانی پڑے گی. ابا حضور آپ تو بس خام خواہی نیب نیب نیب. حضور آپ پلیز اپنی اوقات میں رہا کریں. اپنی اوقات میں بادشاہ سے کیا ہے؟ نہ کھڑا ہو، نہ میری اوقات کیا ہے؟ کیا میری وزیر اعظم بتا میری اوقات کیا ہے؟ حضور سمجھا کریں بس ورنہ کیا؟ میں بادشاہ بعد میں ہوں، پہلے گنڈا ہوں. بتا ورنہ کیا؟ ورنہ حضور ایئرپورٹ سے سیدھے گھر یا پھر اٹک کے قلعے. یار یہ اٹک کے قلعے کے ڈراوے کیوں دیتے ہو مجھے؟ حضور اٹک کا قلعہ ہی تو رائے راست پر لانے والا مسکن ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے کام کی بات کی جائے. حضور پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ یہ اچھل کود کرتے ہوئے کیوں آئے؟ او نادان لڑکی، یہ اولمپکس کی تیاری کی ایک کڑی تھی، یہ اچھل کود. اچھا تو اس بار اسپیشل اولمپک کے دستے میں آپ بھی شامل ہیں؟ اسپیشل اولمپکس؟ یہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری. نازو میں تم سے محبت کرتا ہوں نازو، سچی محبت نازو. نازو وہی محبت جو رومیو جولیٹ سے کیا کرتا تھا، وہی محبت نازو جو پنو سسی سے کیا کرتا تھا، آدم خان درخانائی سے اور رانجھا ہیر سے کیا کرتا تھا. نازو میں تمہاری خاطر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتا ہوں. نازو میں تمہارے لیے ڈش لگوا سکتا ہوں، کیبل لگوا سکتا ہوں، تمہارے لیے تاج محل بنوا سکتا ہوں، میرا مطلب ہے شیش محل بنوا سکتا ہوں. نازو بس ایک بار تم اپنے نازک لبوں سے میری محبت کا اقرار کر دو. آدھے گھنٹے کے لیے موٹر سائیکل بھاگ کر گئے تھے، میرے بچے اسکول میں انتظار کر رہے ہوں گے. یار وہ یار ٹھہرو یار، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. اچھا نازو رب رکھا کل ملاقات ہو. جھوٹے فراڈ کہیں گے، پیچھے ناراض ہوگی نازو. بدتمیز کہیں گے، آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا تم. نازو میری غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. اپنے لیے سائیکل خریدا اور پھر اس سائیکل سے پیار کرنے چلے جی، مجھے ڈراپ کر دی. نازو اندھیر نگری یہ اندھیر نگری. عالم پناہ، اگر اجازت ہو تو آپ کو ایک مشہور شخصیت سے آن لائن ملوایا جائے. تمہارے گلیمر کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، صرف تمہارے گلیمر کی وجہ سے تمہیں رعایت دے رہے ہیں، ورنہ اس سلطنت میں ہم سے زیادہ مشہور کون ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. جہاں پناہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر یہ شخصیت اس وقت سلطنت سے باہر جا چکی ہے، اس لیے. یعنی کہ اب ہمیں فارن افیئرز بھی سنبھالنے پڑیں گے. وزیر اعظم صاحب ذرا ہو جائے. ملک و قوم کا دکھ درد رکھنے والی قومی شخصیت آن لائن حاضر ہو. میاں صاحب السلام علیکم.
آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی، اللہ کے فضل و کرم سے صاف سنائی دے رہی ہے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ جو ہمیں یاد رکھا، حالانکہ تمام ادارے ہمیں بھول چکے ہیں۔ آپ کا چینل اور لائیو پروگرام دیکھتا ہوں، دلی مسرت ہوتی ہے۔ آپ عوام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے آپ نے عوام کو شعوری طور پر بیدار کر کے ہمارے لیے بڑے بڑے مسائل پیدا کر لیے ہیں، جس کے لیے مجھے ملک سے فرار ہو کر یہاں آنا پڑا۔ اچھا تو جی حکم کیجئے۔ میاں صاحب، آپ کو حکم کر کے میں نے زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھونے، ہم تو صرف آپ کو گزارش کر سکتے ہیں۔ ویسے سیاست میں تو آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، پھر یہ اچانک آپ فرار کیوں ہو گئے؟ آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے خلاف اتنے کیس بن چکے ہیں کہ ایک کیس سے جان چھڑواتا ہوں تو دوسرا کیس گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے دہلیز پر تیار کھڑا ہوتا ہے۔ اس کھینچا تانی میں میرا تو 10 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا، لہٰذا اس وزن کو پورا کرنے کے لیے مجھے بیرون ملک آنا پڑا۔ اگر مجھے عوام کا خیال نہ ہوتا تو مجھے وزن بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے فضل سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وزن بڑھنے سے عوام کا معیار زندگی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا اور ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ میاں صاحب، جب تک آپ پاور میں تھے تب تک ان کیسوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ اچانک جو کیس ہیں وہ منظر عام پر کیسے آ گئے؟ رعایا اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ دراصل یہ وہ کیسز ہیں جو آف دی ریکارڈ ہیں، چونکہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے کہ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ میاں صاحب، اگر آپ ان کیسوں کی تفصیل ہمیں بتا دیں تو ہمارا دربار آپ کا مشکور ہوگا۔ اس وقت آپ لائیو جا رہے ہیں، 150 ممالک اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ دراصل پاور میں رہتے وقت اس طرف ہمارا دھیان نہیں تھا کہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا ہم نے خوب مال بنایا۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا ان کا دھیان ہماری کارکردگی پر تھا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے فیکٹریوں کے پرمٹ، روڈز کے ٹھیکے، چنگیوں کے ٹھیکے صرف ان لوگوں کو دیے جن حضرات کے اکاؤنٹس میں فارن کرنسی تھی۔ آپ یقین مانیے بڑی مشکل سے فارن کرنسی کو بیرون ملک شفٹ کیا تاکہ فارن کرنسی محفوظ ہاتھوں میں رہے اور ملک ترقی کرے اور اللہ کے فضل و کرم سے عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔ میاں صاحب، آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے نوکریاں تک بیچ دی۔ یہ سراسر جھوٹا الزام ہے۔ میرے پاس تو تمام ہیوی پروجیکٹ تھے۔ ہاں، ہمارے سٹاف میں سے چند لوگوں نے ایسی حرکت کی جس کا میں نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی مقرر کی۔ پھر اس کمیٹی نے 3 سب کمیٹیاں تشکیل دی، سفارشات 6 ماہ میں مکمل کی۔ جب سفارشات سامنے آئیں تب تک سٹاف کے حضرات گولڈن شیک ہینڈ لے کر اللہ کے فضل و کرم سے گھر جا چکے تھے۔ ہم نے تو ہمیشہ عوام کی بھلائی کا سوچا ہے، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ آپ کے بچے جوان اور پڑھے لکھے ہیں، کیا انہوں نے کبھی آپ کو نہیں روکا؟ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بچوں نے ہمیشہ مجھے ڈارک میں رکھا۔ میاں صاحب، وہ کیسے؟ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ حکومتی کارندے انکوائری کے لیے آتے تھے لیکن بچے ان کو باہر سے ہی فارغ کر دیتے تھے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ امی نے منع کیا تھا کہ ابو کو نہ بتائیں ورنہ ابو کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ میاں صاحب، آپ کی غیر قانونی جائیداد یعنی کہ کوٹھیاں، بنگلے، شاپنگ سینٹر اور بینک بیلنس کا کیا ہوا؟ جی میں سمجھ گیا۔ ظاہری جائیداد حکومت وقت نے ضبط کر لی ہے اور چھپی ہوئی جائیداد اللہ کے فضل و کرم سے بچوں نے آپس میں بانٹ لی ہے۔ اچھا میاں صاحب، آخری سوال، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی جان نے واقعی سر پر بال اگا لیے؟ جی ہاں خاتون، یہ سچ ہے۔ دراصل ہمیں سیاست میں گنجے سر راس نہیں آئے، اس لیے اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اور میاں صاحب، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھی کوشش کی ہے لیکن شیخ صاحبان باہر جانے دیں گے تب ہی سر پر بال اگا سکوں گا۔ فی الحال تو وہ ٹھوڑی کے بالوں تک کی ہی اجازت دے رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ارے رانا صاحب، سرور بول رہا ہوں، سرور۔ او بے سرور، تو نہ سلام نہ دعا، آتے ہی رانا رانا کی رٹ شروع کر دیے تو نے۔ واہ واہ، بڑے چہک رہے ہو یار۔ وہ میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ تمہارے سر درد کا اب کیا حال ہے؟ سر کا درد بالکل ختم یار کیسے آرام آیا؟ میں بھی بتاؤ، اپنی بڑی بری حالت ہے یار۔ بابو، ایک گولی دی ہے صرف بیوی کو، ایک گولی،
اور سر کی درد سے نجات۔ ایک گولی سے؟ کیا گولی بیگم کو کھلائی اور آم تمہیں آ گیا؟ یار یہ کیا ماجرا ہے یار؟ ویسے یار گولی کا نام کیا بتایا تم نے؟ یہ ہے میکومائسین۔ میکومائسین؟ میکومائسین۔ بڑے استاد ابھی مان گیا تمہیں بھی، تم استاد ہو بھی استاد ہو۔ میکومائسین یعنی کہ سکون اور بچت ساتھ ساتھ، اور لڑاکو بیوی سے نجات۔ میکومائسین۔ اپنا ویزو یار کوئی اچھی سی فلم بتاؤ پنجابی۔ گنز آف نیوران۔ گنز آف نیوران، چل کسی دن دیکھتے ہیں یار۔ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو غلام خان کو حاضر کیا جائے۔ غلام خان؟ یہ کون سی بلا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ ذل الہی، جو ہمیں بچونگڑا کہتا ہے ہم اس کا نام غلام خان رکھ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم، شاہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آپ بھی اس غلام خان کو سمجھائیں کہ ہمیں بچونگڑا نہ کہے، ہم بچونگڑے ہیں کیا؟ نہیں نہیں گل رنگ، تم تو ہمارے مستقبل کی ملکہ عالیہ ہو۔ ایک تو تمہاری ہمیں یہ بالکل ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت بٹڑے سے مت اترے، ہم لائیو جا رہے ہیں۔ ملکہ عالیہ شاہی محل میں بیٹھی آپ کے تمام کرتوت ٹی وی پہ واچ کر رہی ہیں۔ لائیو؟ ہیلو ملکہ عالیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ کے تمام گھر والے، میرا مطلب ہے میرے سسرال والے ٹھیک ہوں گے۔ میں آج صبح برتن نہیں دھو سکا، کل صبح آ کر میں برتن دھو دوں گا، لیکن وہ صابن میرے ہاتھوں کو لگتا ہے، کوئی سستا صابن مت لایا کرو، مہنگا لگا دیا کرو۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو سب مذاق ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بائے بائے۔ مارنا نہیں، میں آؤں گا تو مجھے ظلم نہیں کرنا۔ وزیر جلدی سے اس بچوں کو حاضر کرو۔ ماہر علم نجوم، ستارہ شناس، ماہر فلکیات آن لائن حاضر ہو۔ اوئے 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 میری بات سنو، اگر تم نے آئندہ میرے دربار کے کسی بندے کو بچونگڑا کہا نا تو میں تمہیں الٹا لگا کے سیدھا لٹکا کے نا تو تمہاری گردن کو تمہاری پاؤں کی جگہ، تمہارے پاؤں کو تمہاری گردن کی جگہ نیزے ہو۔ مجھے ٹینشن نہ دو، میری ہیلپ کرو، میں تمہیں نیزے مرواؤں گا۔ اچھا ہاں تو ماہر فلکیات صاحب، آج جو ای میل ہمیں موصول ہوا ہے آپ کے لیے وہ ہے گجر خان سے رفیق احمد بٹ صاحب کا۔ لکھتے ہیں کہ جی میں نے نیا کاروبار شروع کیا ہے، کیا میرے کاروبار کے چمکنے کے چانسز ہیں؟ رفیق صاحب، آپ کا کاروبار، آپ کا ستارہ، آپ کا برج، برج جوڑی رفیق صاحب، آپ کا برج ہوت ہے، ہوت یعنی جوڑی، اور کاروبار میں جوڑی یعنی کہ بزنس پارٹنر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں چوری اور گپلوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایک پارٹنر بے ایمان اور دوسرا پارٹنر ایماندار ہو تو وہ ایماندار پارٹنر بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار کو چمکانا ہے تو آپ اپنی کھال کے الٹی طرف، نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ بکرے کی کھال کی الٹی طرف آپ کاروبار لکھیں اور روزانہ شو پالش سے چمکائیں تو کم از کم ایک ہفتے میں آپ کا کاروبار خوب چمک جائے گا۔ چھوٹو، مجھے
गिलास पानी पिला दे, गले में कांटे पड़ने बेटे, अल्लाह तेरा भला करे। अल्लाह बेटे जीता रहे मेरे बच्चे। धीरे बेटे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जीता रहे। बेटा पानी देना जरा। यार भाई मुझे भी जरा पानी पिला दे। ये लस्सी पानी, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, तुम लोग की खिदमत करने नहीं आया। ए पुत्र हटा तो नहीं मिलते, तू लब्ध फिरे बार। क्या गाया भाई मेहदी हसन साहब ने? ये मेहदी हसन साहब ने गाया, मैडम ने गाया। अच्छा मैडम जहाँ बना जी, नफसियाती ईमेल्स का वक्त हुआ चाहता है, अगर इजाजत हो तो। इजाजत लेने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम मेरा इतना क्यों ख्याल करती हो? मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं यहाँ डांस करना चाहता हूँ, या तुम्हें मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ, या मैं पानी के तालाब में चुपियां मारना चाहता हूँ? मैंने कोई कहा है? नहीं, आपने नहीं कहा, आप हुक्म करें। भाई ठीक है, उसको बुलाओ यार, वो बुलाओ। इजाजत चाचा जी आना जरा। हाँ, चाचा जी नहीं, उसको यार, आपकी बेगम से आना कुछ। बेगम को नहीं, आज मैं बर्तन धो के नहीं आया हूँ, पीछे पीछे आ जाएगी यार। वो नहीं जो होता जो फजूल सी बातें करता है। वजीर नफ्सियात, माहिर उलझनियात, ऑनलाइन हाजिर हो। जी माहिर साहब, ये ईमेल हमें 4 तालिबात शाहिदा, जाहिदा, फरीहा और रमज़ा ने भेजा है, जो कि चारों बहनें भी हैं। लिखती हैं कि हम रोज़ जब भी स्कूल से घर वापस लौटती हैं तो अजीबो गरीब उलझनों का शिकार रहती हैं। उलझने? कैसी उलझने? आप सुने तो बीच में टांग ना उड़ाया करें, वरना बादशाह सलामत काटने का हुक्म दे देंगे। क्यों, बादशाह सलामत को सिर्फ चिकन पीस ही अच्छे लगते हैं? लिखती हैं कि हम एक इस्लामी मुमलिकत के बासी हैं, लेकिन अफसोस कि सिर्फ और सिर्फ नाम का ठप्पा रह गया, वरना हमारे तौर तरीके तो गैर मुस्लिमों से भी गए गुजरे हैं। हम आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखते हैं, भिखारियों की। क्या इन बेचारों की ज़िंदगी यूं ही कटेगी? क्या इनकी इस्लाह और बेहतरी के लिए कभी हम मुसलमान बहन भाई कभी नहीं सोचेंगे? बस रुपया कशकोल में डाल दिया, बात हजम। दैट्स इट। देखो बच्चों, जहाँ तक आप इस्लामी मुमलिकत की बात कर रही हैं, जो आपने ईमेल भेजा है, और फिर ये मंगता सिस्टम जो आप बात कर रही हैं, ये इस्लामी नुक्ते नज़र से आप मेरे ख्याल से दुरुस्त हैं, हक बजानिब है। लेकिन ये मसला पूरी दुनिया का है आजकल। जी हाँ, हर जगह आपको हाँ मिलेंगे। तो इसलिए हमने इस पर बहुत गौर व फिक्र की है, और इसीलिए हमने 3 रुकनी कमेटी 3 साल के लिए बिठा दी है, जो कि सिफारिशात करेगी कि भिखारियों को किस तरीके से मांगना चाहिए। एक इज्तिमाई सोच लेकर हम उठे हैं, और हम फिर भिखारियों को पूरे इंस्ट्रूमेंट से लेस करके उनको नए अंदाज से भीख मांगने का तरीका सिखाएंगे। जी हाँ, आपको पता नहीं, ये तो खैर जदीद तरीक़ाकार है। यूं तो हम पिछले 55-50 साल से IMF और वर्ल्ड बैंक से जलील नहीं, मेरा मतलब है कि भीख मांगने में खुद कफील है और मजीद होना चाहते हैं। लिहाजा ये काम चूँकि तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है, तो इसमें हमारी सल्तनत ने सोचा है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी।
अल्लाह के नाम पे बाबा, मोला के नाम पे बाबा, अल्लाह जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, अल्लाह के नाम पे बाबा। ये कौन है? कौन सा फोन बज रहा है? तुम्हारा टेलीफोन बज रहा है। अरे ये वाला बज रहा है? हाँ, हाँ। नहीं भाई, ये नहीं बज रहा। ये देखो ना, ये देखो। ओहो, ये ओ नहीं भाई, ये भी नहीं है। अरे तो फिर शायद मेरा हो, शायद। हेलो, हाँ। ओहो, अरे बाबा, तुमको कितनी बार मना किया है हमने कि 9 से 5 के दरमियान हमको फोन मत किया करो। ये हमारा बिजनेस का टाइम है, पब्लिक मीटिंग का टाइम है, लोगों को पता ही नहीं है आज के बिजनेस कैसा होता है। अच्छा खासा काम, अल्लाह के नाम पे बाबा, मोला के नाम पे बाबा। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ इंसाफ और अदल के हुक्मरां, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। जहालत कहे दौर दौरा यहाँ, अखुवत मुहब्बत शराफत कहाँ। अमीनी के गुण तो है गाते ये लोग, खयानत है चेहरों पे जिनकी आया। है अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी, उफ अंधेर नगरी। है अंधेर नगरी यहाँ और वहाँ, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है कहाँ इंसाफ और अदल के हुक्मरां, कहाँ है कहाँ तू, कहाँ है